بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالی سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. رب کائنات کی توفیق سے آج اور ہمارا آج کا موضوع، اس ماہ مقدس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں رمضان المبارک میں حصول برکت کے اسباب کیا ہیں؟ حسب معمول یہ موضوع اچھا خاصا تفصیل طلب ہے، لیکن اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نقطوں کی شکل میں چند گزارشات رکھوں گا. سب سے پہلا، برکت کے حصول کا سبب رب کائنات کے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا. ہماری اکثریت کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اس مقدس مہینے میں رب کائنات جہاں دیگر چیزوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، وہاں وقت میں بھی برکت ہوتی ہے. اور اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت عبادت کے لیے وقت نکال لیتی ہے. آپ ایک پارہ روز نہ پڑھیں، 2 4 5 نہ پڑھیں، ایک صفحہ روز کا پڑھیں، لیکن سب سے پہلے قرآن سیکھ کر پڑھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس سلسلے میں احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے. اور ان میں سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، رب کائنات اسے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور فرمایا سنو، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو کتنی نیکیاں مل گئیں جی؟ 30. اور جو اس کو سمجھ کر پڑے گا اس سے زیادہ ملیں گی. رمضان میں ایک نیکی کا اجر کم از کم 700 گنا تک چلا جاتا ہے. اندازہ کر لیجئے کہ قرآن کو سمجھ کر صحیح طریقے سے پڑھنے کے عوض ہمیں اس مقدس مہینے میں کتنی برکات ملیں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہر گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں جی، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں رہی، جنات کا حملہ ہے، فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذہن میں رکھیے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے حصول برکت کا سب سے پہلا ذریعہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. لیکن اللہ کے قرآن کی تلاوت کیسے؟ سیکھ کر، سمجھ کر، صحیح طریقے سے پڑھنا. دوسرا طریقہ، ماہ سیام، ماہ رمضان فرائض تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بہترین موسم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے صحیح نیت اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر قیام کیا،
اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ نیند کا مہینہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہتے ہیں استاد جی روزہ کیا ہے؟ 3 فلموں کی مار ہے۔ اس بچے کو خاموش کروا دیں، اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ بیٹھائیں، یہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان روزہ کیا ہے؟ 3 فلمیں لگا کے بیٹھ جائے روزہ پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا نہیں، رب کائنات کی طرف سے رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے، فرمایا رب کائنات فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد جن چیزوں کے ساتھ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے وہ نوافل ہیں۔ لیکن نوافل کا مطلب 15 منٹ کے اندر 20 تراویح کا عالمی ریکارڈ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر مووی موجود ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، نماز کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ نوافل ادا کریں لیکن سنت کے مطابق اور اس طرح ادا کریں کہ آپ زندگی کی آخری نماز پڑھ لیں۔ تیسرا طریقہ، ماہ سیام کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اس مقدس مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ بھائی جان جب آپ کی گفتگو ختم ہو جائے مجھے بتائیے گا، میں جمعہ شروع کر دوں گا۔ ہو گئی عدیل صاحب؟ مذاکرات ختم ہو گئے؟ الحمدللہ۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنے بھائیوں پر۔ مجھے سفیدیاں اتر آئیں سمجھاتے سمجھاتے، لیکن میری قوم کو سمجھ نہیں آ سکی کہ جمعے کا ایک تقدس ہوتا ہے، جمعے کا ایک احترام ہوتا ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں، پیچھے 2 طرفہ مذاکرات شروع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے نہ کسی کے ساتھ لڑائی کرے، اگر کوئی جھگڑنے کی کوشش بھی کرے تو ایک لفظ بول دے انی امرؤ صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے جب انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا غلط چیزوں سے تو رب کائنات اسے خود بخود صحیح چیزیں عطا فرما دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر زبان پر گانے چالو نہیں ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف، استغفار، یہ ساری چیزیں زبان پر جاری ہیں۔ اسی طریقے سے حصول برکت کا چوتھا سبب وہ کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کے درمیان محبت کی فضا کو فروغ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے، رب کائنات روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو، دونوں کا اجر برابر ہو جاتا ہے، کسی کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ اور مسجد نبوی دیکھنے نصیب فرما دے۔ آج کل خاص طور پر مدینہ میں عجیب و غریب قسم کی اللہ تعالیٰ نے روحانی فضا قائم کی ہوئی ہے۔ مسجد نبی کے واش روم 4 منزلہ آپ نیچے اتر سکتے ہیں زمین کے اندر، آپ وہاں سے وضو کر کے نکلیں، چھوٹے چھوٹے بچے 4 5 6 سال کی عمر کیا کہیں گے؟ یا عم تعال تفطر معنا، چچا جان آئیے ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیے۔ یہ ماحول ہے، کس لیے؟
ان بچوں کو چھوٹی عمر میں ایک سبق پڑھایا گیا ہے کہ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مقدس سرزمین آج بھی برکتوں کا مرکز ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا اظہار اس مقدس مہینے میں حصول برکت کا بہترین ذریعہ ہے. پانچویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھایا کرو، رب کائنات نے سحری کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے. اور سحری ہماری طرح نہیں کہ بس فٹافٹ اذان سر پہ چڑھی ہوئی ہے تو 2-4 لقمے ٹھونسے ایک روٹی کے 3-4 ٹکڑے کر کے پیٹ کے اندر اتارے. نہیں، سحری کھانی ہے. یہ بھی سن لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بہترین سحری کھجور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا ہے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اذان سے پہلے اٹھیں، گھر والوں کو بچوں کو بیدار کریں اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہیں، جو دعا مانگے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ ارادہ رکھتے ہوئے کہ سحری کے اندر برکت ہے، جب ہم سحری کھائیں گے تو اس کا لطف خود بخود دوبالا ہوگا اور اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں گے. اسی طرح حصول برکت کے لیے چھٹا سبب ہے ہمارے پاس روزے میں، وہ یہ کہ جس بد نصیب انسان کو اس مقدس مہینے میں بھی اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں آ سکی، اسے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ سکی. پچھلا جمعہ یاد کیجئے، میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ روزہ، اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. آپ جتنے بھی یہاں معزز خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں، میں زیادہ سے زیادہ حسن ظن کی بنیاد پر تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کا روزہ ہے، لیکن یقین کے ساتھ میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. بالکل اسی طرح آپ بھی میرے بارے میں ایک اچھا گمان تو رکھ سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. تو جس ذات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم میں سے کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مشکل وقت میں پکارنا بھی اسی کو چاہیے، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، غریب نواز بھی صرف اسی کو سمجھنا چاہیے. اور یاد رکھیے، توحید سے بڑا برکت کا سبب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ارض حرمین شریفین کو قیامت تک کے لیے لہلہاتا رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں فرشتے بستے ہیں، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ آج بھی اگر پوری دنیا میں کرائم ریٹ سب سے کم وہاں ہے اور سب سے بہترین اسلام کی اس وقت کوئی شکل موجود ہے تو سعودی عرب میں موجود ہے. وجہ کیا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جاتا. حصول برکت کا چھٹا سبب، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پڑھو. توحید ملکیت کیا ہے؟ توحید عبادت کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس مقدس مہینے برکات کے حصول کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ وہ کیا ہے کہ انسان اس مہینے میں اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے. اگر
سمجھ کر زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا لفظ بولا جائے تو انسان کی ساری اکڑ ہوا ہو جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے عرش والے، جب تک آپ کی توفیق نہ ہو نہ تو میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں، نہ مجھے کوئی خیر مل سکتی ہے، اور جب تک آپ کی توفیق نہ ہو نہ میں کسی برائی سے بچ سکتا ہوں اور نہ میں کسی شر سے بچ سکتا ہوں۔ اس لیے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کیجیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ایک جملہ ہے نا، تم مجھے جانتے نہیں، جانتا ہوں۔ تم جمے ہوئے خون سے پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے جسم سے ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد اتنی گندی بو آئے گی کہ تمہارے قریب کھڑے ہونے کو جی نہیں چاہے گا، اور تم اس قدر کمزور ہو کہ تمہارے 2 دانتوں کے درمیان سوئی کی نوک کے برابر کوئی ذرہ پھنس گیا ہو تو تم اس کو جب تک نکال نہ لو تمہاری جان کو سکون نہیں آ سکتا۔ رمضان عاجزی اور انکساری کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے توڑنے کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیجیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اور مقام بلند فرما دیتے ہیں۔ اور یہ علماء کی شان ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1994 کا واقعہ، اس وقت میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا، تو سعودی عرب کا ایک ریڈیو اسٹیشن پاکستان میں چلتا تھا 94 میں۔ آج کل کی طرح یہ ذرائع جدید آلات نہیں تھے، تو میں سوال و جواب سن رہا تھا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سائل نے سوال کیا تو جواب دیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ میزبان کو یقین نہیں آیا کہ وہ بندہ جس کو سعودی عرب کا بادشاہ کہتا ہے فضیلت الوالد، یہ میرا باپ ہے، اور جس آدمی کا فتویٰ ساری دنیا میں چلتا ہے، وہ سوال کے جواب میں کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں شیخ آپ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا تو چمرمت کر کے جوڑ جپ کر کے کوئی نہ کوئی فتویٰ جڑ دیتا۔ یہ علماء کی بات کر رہا ہوں۔ عوام الناس سے اس حوالے سے میری یہ خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ذرا چند لمحات کے لیے میں اور آپ اپنی شخصیت کا جائزہ لیں۔ ہمارے اندر اکڑ فن کس بات کی ہے؟ دولت؟ آج تک کبھی کوئی دولت لے کر دنیا میں قبر میں نہیں گیا۔ حسن جو وقت کے ساتھ ساتھ گہنا جاتا ہے، بڑے بڑے حسین اور جمیل زندگی کے آخری ایام میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور پھر شہرت، یہ بالکل سائے کی طرح ہے، آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس۔ خاندانی وجاہت، اگر میرا تعلق کسی اونچے خاندان کے ساتھ ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اور کیا کسی کا اونچے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنا اس کے جنت میں جانے کی ضمانت ہے؟ یا کسی کا حقیر خاندان کے ساتھ تعلق جنت میں جانا جہنم میں جانے کی نشانی ہے کوئی؟ اس لیے یہ مہینہ اپنے آپ کو توڑنے کا مہینہ ہے۔ جب ہم عاجزی انکساری اختیار کریں گے، عرش والا رب ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ حصول برکت کا 8واں ذریعہ خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے جس کی طرف میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے سے لے کر 6:30 بجے سے لے کر صبح 4:15 بجے تک، اس وقت کو کاؤنٹ کر کے 3 حصوں میں تقسیم کرو، آخری تیسرا حصہ۔ فرمایا جب رات کا آخری تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، رب کائنات آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ اس وقت جب ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اور آواز کیا لگاتے ہیں؟ حل من مسترزقن، کوئی نعمتیں مانگنے والا ہے میں اسے عطا کر دوں؟ حل من مستغفرن، کوئی بخشش کے خزانے مانگنے والا ہے کہ میں عرش والا رب اسے بخشش کے خزانے عطا فرما دوں؟
ہم اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رات 2-2:30 بجے اٹھ کے نفل پڑھیں، جس کو توفیق ہے پڑھے، نہیں پڑھ سکتے مصلی پر بیٹھ جائیں، اس ذات بابرکات کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ اور حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ ان اللہ یستحی من عید العبد ان یردہما صفرا، رب کائنات فرماتے ہیں مجھے اپنے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں سے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی کیسے لوٹاؤں۔ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اور اسی کا ایک تسلسل کسی نے آپ کو نہیں بتایا لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ اس وقت جو بھی دعا اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ گھڑی بڑی مختصر ہوتی ہے اور اس گھڑی کا تعلق سورج ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے تک ہے۔ جاؤ آج بھی سعودی عرب کے اندر سعودی عرب کو گالیاں دینے والا جاؤ جا کے دیکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا بیت اللہ، کیا مسجد نبوی، کیا دیگر مساجد جمعے والے دن مغرب کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو پہلی اول تو 3 نہیں تو 2 صفیں فل ملے گی۔ وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے حصول برکت کا 8واں ذریعہ کیا ہے؟ اس مقدس مہینے میں تنہائی میں اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کریں، تنہائی میں رب کائنات سے مانگیں، اس کے خزانے وسیع ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں حصول برکت کا 9واں سبب کیا ہے؟ نیک لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھنا۔ یقین جانیے بہت سارے لوگوں کے معدے میں اینٹھن ہوتی ہے کہ جی آپ نے رمضان کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کے بندو، رمضان ایک بہترین تربیت گاہ ہے۔ جس آدمی نے اس عظیم مہینے میں بھی دین کو نہیں سیکھنا وہ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا۔ لیکن یاد رکھیے اہل علم کے پاس بیٹھنا ہے، واعظین کے پاس ٹپے دوڑے جگتے قوالیاں شعر سنا کر مجمع اکٹھا کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ کریں، ایک بات کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، دوسری کی طرف پھر کر رہا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اور اس مقدس مہینے میں اپنی نماز سنت کے مطابق بنا لیں۔ اللہ کی قسم ہم نے اس مہینے کا مقصد حاصل کر لیا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت ہے نماز، اور جس کی نماز صحیح نہیں، جس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، جس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، جس کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور یہ چیزیں یوٹیوب پر، فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا واٹس ایپ پر بیٹھ کر نہیں ملیں گی۔ یاد رکھیے دین کا علم اساتذہ اکرام سے ملتا ہے، اور میں ذاتی تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بسا اوقات اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر 10 منٹ کے اندر وہ کچھ مل جاتا ہے جو 10 سال کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا۔ اس مقدس مہینے میں برکات حاصل کرنے کا 10واں سبب آج کے جمعے کا یہ آخری ہے، ویسے تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہر اس چیز سے بچیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہے۔ جس انسان نے گناہ کا راستہ اختیار کیا وہ گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا، بری مجلس کو اختیار کیا وہ بری مجلس اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گئی۔ جس انسان نے ایسے دوستوں کا انتخاب کیا جو اسے مسجد لے جانے کی بجائے فضولیات کے اندر مشغول کرتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان دوسروں کو حائل کر لیا۔ تو یہ 10 اسباب ہیں رب کائنات کی طرف سے اس مقدس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ ابھی آج چھٹا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔